یہ لفظ جہاد جو ہے یہ ایجنڈا ہے یوپی الیکشن کا۔ میں نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کو جیلوں کے سراخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اویسی جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں اور وہی ہر مسلمان کہتا ہے، اور اویسی جو سوچتے ہیں میں بھی وہی سوچتا ہوں۔ وہ درد مجھ میں بھی وہی ہے اور ہر مسلمان میں وہ درد ہے، لیکن میرے اویسی سے اختلاف صرف اس بنیاد پر ہے کہ جس گندی سیاست سے ایک حکومت بنی ہے اس گندی سیاست میں تم شریک مت ہو، ان کو موقع مت دو کہ یہ اور قوتور ہو جائیں۔ سماج وادی پارٹی کا بانی جیل میں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج کریم صدیقی ایسے علماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جو ووٹ چاہیے، ہر پارٹی کو تو ووٹ میجارٹی کمیونٹی کا چاہیے۔ یہ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، وہ اسی لیے بنا تھا۔ ارے جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو شریعت کہاں سے بچے گی؟ ایک خوف زدہ قوم سے شریعت کی کیسے توقع کرتے ہیں آپ؟ آج سے 2 دن پہلے یہ خبر ملی کہ مولانا کریم صدیقی صاحب جو ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایک مشہور عالم دین ہیں، پیام انسانیت کے بہترین سپاہی، نہ سیاست سے تعلق نہ دنیا داری سے تعلق، صرف اپنے مذہب کی پولیسنگ کرتے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے برادر عمر گوتم اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ یہ لفظ جہاد جو ہے یہ ایجنڈا ہے یوپی الیکشن کا۔ میں نے کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کو جیلوں کے سراخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ الیکشن جیتنا ہے۔ اس سرکار نے ہندوستان کی روح قبض کر لی ہے، ہر سمت بربادی اور تباہی کی کگار پہ کھڑے ہو گئے۔ اب الیکشن لڑنا ہے تو صرف اب اسی مسئلے پر لفظ جہاد ہے، مسلم دشمنی ہے۔ اسی لیے میں برابر آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہوشیار ہو جائیے، ابھی نہ جانے کتنے مظلوموں کو ابھی جیل جانا ہے۔ ہم لوگ اردو اخبارات میں خبریں چھاپ کر، کنڈولنس کر کے، دعاؤں کے لیے اعلان کر کے زندہ رہیں گے اور اسی پہ مطمئن رہیں گے۔ یہ سب عذاب صرف اس لیے ہے کہ ان کو الیکشن جیتنا ہے۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا، لیکن آپ لوگوں کے سمجھ میں یوں نہیں آتا کہ آپ کے یہاں جنون پیدا ہو گیا ہے الیکشن کا۔ جس ہتھیار سے وہ آپ کو مارتے ہیں اور الیکشن جیتتے ہیں، اس ہتھیار کو ختم کر دیجئے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ بات کہ ایک الیکشن، خدا کے واسطے ایک الیکشن مدعے پہ لڑ جانے دیجئے۔ ہندوستان کا الیکشن روزی روٹی پہ ہونے دیجئے، لیکن آپ لوگ تو سنتے نہیں۔ اویسی جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں اور وہی ہر مسلمان کہتا ہے، اور اویسی جو سوچتے ہیں میں بھی وہی سوچتا ہوں۔ وہ درد مجھ میں بھی وہی ہے اور ہر مسلمان میں وہ درد ہے، لیکن میرے اویسی سے اختلاف صرف اس بنیاد پر ہے کہ جس گندی سیاست سے ایک حکومت بنی ہے اس گندی سیاست میں تم شریک مت ہو، ان کو موقع مت دو کہ یہ اور قوتور ہو جائیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ گاندھی نے اتنی بڑی فتح پائی تھی نان کوآپریشن سے۔ ایک بار تو نان کوآپریشن کر کے دیکھیے، ایک بار تو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، سوچیے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اور جب ہم حصہ نہیں لیں گے تو سیکولر پارٹیاں جو آپ کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی ہندوئی ووٹ چاہیے، آپ کا ووٹ نہیں چاہیے، آپ مجبوری ہے ان کو ووٹ دینے کی، یہ بات وہ جانتے ہیں۔ جب آپ ان کو یہ بتا دیں گے کہ ہم
آپ کے ووٹر یا کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہیں، اس وقت یہ سیکولر پارٹی جو آپ کے ووٹوں کی ٹھیکیدار ہے، اس کو فکر ہوگی، یہ شاید آپ کے لیے بولنے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہے، سالوں ہو گئے، سماجوادی پارٹی کا بانی جیل میں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج کریم صدیقی ایسے علماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جو ووٹ چاہیے، ہر پارٹی کو تو ووٹ میجارٹی کمیونٹی کا چاہیے۔ خدا را سوچئے اس بات پر، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اگر ان کا تعلق ہے تو جماعت علماء کی جو جماعت ہے اس سے پوچھئے، کہیے اسے کہ فکر کریں، اور وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک تجربہ تو کر کے دیکھ لو۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دانشوروں کی ایک ٹیم ہے، وہ کیوں نہیں سوچتی جماعت اسلامی کے لوگ؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، وہ اسی لیے بنا تھا۔ ارے جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو شریعت کہاں سے بچے گی؟ ایک خوف زدہ قوم سے شریعت کی کو کیسے توقع کرتے ہیں آپ؟ ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم۔ آپ کہیے لوگوں سے کہ یو پی کا اگلا الیکشن ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہیں۔ جب بانسی نہیں رہے گا تو بانسری کہاں سے بجے گی؟ اور وہ لوگ جو ہم کو دکھا کر اپنے کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کو احساس ہو جائے گا، برادریاں اپنا حق مانگیں گی، لڑائی ہونے دیجئے، مدعے پہ لڑائی ہوگی، اور جب مدعے پہ لڑائی ہوگی تو اس ملک میں سکون ہو جائے گا۔ ایک تجربہ کیجئے میرے عزیزوں، میں ان ساری برادریوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ہماری قریشی برادری ہو، انصاری برادری ہو، جو بھی برادریاں ہیں، اس میں ڈسکشن کریے، یہ پیغام دیجئے سرکار۔ اویسی صاحب سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیز، سب تجربے آپ نے کر لیے ہیں، آپ کے پیچھے ایک بڑی قوت ہے۔ میں ایک مسلمان جو آج اس کے دل میں جو تکلیف ہے، جو آپ کے دل میں ہے، میرے دل میں بھی ہے۔ میرے فارمولے پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، خدا کے واسطے یو پی کے الیکشن سے کنارہ کشی کر لیجئے اور حیدرآباد چلے جائیے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ ایک الیکشن ہم نہیں لڑوائیں۔ آپ لڑیں گے، 2-4 سیٹیں آپ پائیں گے، یا 10 سیٹیں یا 25 سیٹیں، لیکن ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، یہ 300 کا آنکڑا پھر پورا کر لیں گے، اور جو سو کال سیکولر پارٹی ہمارے ووٹوں کے تاجر ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ تو میں اویسی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی جرأت کی عزت کرتا ہوں، لیکن کبھی اس پہ بھی سوچ کے دیکھ لیجئے، اگر آپ اپنی قوم کو یہ سمجھانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک الیکشن ہم بغیر حصہ لیے ہونے دیجئے، ایک الیکشن مدعے پر، روزی روٹی پر، اس ملک کے قانون پر، الیکشن کمیشن کو بھی آرام مل جائے گا، نہ ای وی ایم کی توڑ پھوڑ کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کو جادو کرنے کی ضرورت پڑے گی، فیئر الیکشن ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ میں اس لیے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے، اور اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اوروں تک پہنچائیے، خدا کے واسطے۔ آپ بتائیے لوگوں کو، اور کیا سلوشن ہے، کوئی سلوشن تو بتائیں۔ کم سے کم جو یہ جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کو اور ان برادریوں کی جماعتوں کو ایک بڑا بیٹھک کرنی چاہیے، اور میری یہ ناقص رائے پہ تجربہ کرنا چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اویسی کو لڑا کر یا کسی ایک مخصوص پارٹی کو ووٹ دے کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ ہم بہت سالوں سے دیکھ چکے ہیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ گاندھی نے نان کوآپریشن کیا تھا، نان کوآپریشن کر کے ہی اس نے ہندوستان کو آزادی دلائی تھی۔ نان کوآپریشن کریے، کہیے یہی بات، ہم نہ لڑ رہے ہیں، نہ مر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں۔ پھر
क्यों लव जिहाद? होना तो ये चाहिए था, आरएसएस को ये सोचना चाहिए था कि अगर उनका नौजवान तबका उनके मजहब से भाग रहा है तो इसमें गलती न क्रिश्चियनिटी की है, न इस्लाम की है, न बुद्धिज्म की है। अगर आप में कोई कमजोरी है तो इस पर सर जोड़ के बैठिए, इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप सोचिए अभी कितने घरों में मातम होगा, और अगर आपका ये जुनून रहा तो फिर कोई घर बचेगा नहीं। इलेक्शन इसी पर होगा, लव जिहाद पे होगा। आपको मालूम ही है कि अभी कितने बेचारे रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले अभी गिरफ्तार किए गए। हिंदुस्तान को तबाह करने जा रहे थे, जिनका दस्तखत करना जिनको नहीं आती है, महीनों सालों जेलों में रहेंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है और इस मुल्क में अगर जिंदा रहना है इज्जत के साथ, तो ये तजुर्बा करके आप जरूर देखिए और कह दीजिए कि आप फैसला करें। ये आपका मुल्क है, आप संभालें, आपके हवाले आपका मुल्क। एक इलेक्शन अगर यूपी में यह तजुर्बा करके अगर आप देख लें और अगर ये गलत साबित हो तो जो सजा आप देना चाहें देने के लिए हम तैयार हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के वास्ते सोचिए, ऐसे ऐसे बड़े आलमाओं के ऊपर भी हाथ पड़ गए, और जो हजरात जमात उलमा और जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जमातों के उलमा हैं, उनका भी वक्त आ जाएगा इलेक्शन से पहले। ऐसा मत करिए। मैं जो आपके जहन में ये बात डाल रहा हूं, अलीगढ़ के कुछ लोगों ने फैसला किया और वो इस बात लेके चले हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग करी, अब कल 3 तारीख को अलीगढ़ में करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे। ये बात समझाएंगे पढ़े लिखे लोगों को। उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी बनती है। उर्दू अखबार में सिर्फ छापने से काम नहीं चलने वाला है। आपके फॉलोवर्स हैं, आपके बहुत बहुत फॉलोवर्स हैं, उनको एक राह को दिखा दीजिए, समझाइए उनको। एक इलेक्शन से दुनिया नहीं बदलेगी। जो लोग कैंडिडेट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने आकाओं से कह दें कि इस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आप अपना कैंडिडेट लड़ा लीजिए। अगर आपकी यादवों की पार्टी है तो 100% यादव लड़ा लीजिए। अगर आपकी कुर्मियों की पार्टी है तो 100% कुर्मी लड़ा लीजिए। और कांग्रेस से भी कह दीजिए कि आपको जो आपकी समझ में आकर लीजिए, हम लोग आपके इलेक्शन में साथी नहीं हैं। हमने जो हिंदुस्तान देखा था, जो तस्वुर किया था, उसका इंतजार कर रहे हैं। जब मुद्दे पे लड़ाई होगी, इश्यूज पे लड़ाई होगी, उस वक्त हम बराबर के आपके शरीक होंगे। जब हमारे ऊपर तलवार रखकर मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों पर लड़ाई होगी तो उस गंदगी में हम नहीं जाएंगे। और इसी बुनियाद पर मैंने ओवैसी साहब के बारे में जो आपसे कहा, ओवैसी साहब से भी कहिए। यकीनी तौर पर वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो लोग ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं और जो लोग ओवैसी साहब की सलाहियत को मानते हैं, ओवैसी साहब के भी हाथ पैर पकड़ लीजिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि ये यूपी का इलेक्शन आपके और आपके मुल्क के और आपकी कौम के फैसला करने जा रहा है। जो कुछ मैंने कहा है, खुदारा इस पे सोचिएगा, और अगर बात समझ में आ जाए तो ये बात आगे बढ़ा दीजिएगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।